کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ اور بھی زیادہ دلچسپ اور پراسرار ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم کچھ ایسے ہی مشہور رازوں کی دنیا میں چلتے ہیں جنہوں نے آج بھی ہمارے ذہنوں کو جکڑ رکھا ہے۔ ہاں، یہی تو اصل سوال ہے، اور اس کا جواب سچ پوچھے تو حقائق میں نہیں بلکہ ہماری اپنی نفسیات میں چھپا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ ہمارا ذہن جب کسی نامعلوم چیز کا سامنا کرتا ہے تو کیسا رد عمل دیتا ہے۔ تو چلے شروعات کرتے ہیں ایک ایسی کہانی سے جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں 1959 کے برفانی یورال پہاڑوں میں، جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ یہ الفاظ تھے زینا کالگورووا کے، جو اس نے اپنے گھر والوں کو لکھے تھے، امید سے بھرپور، لیکن ان میں ایک انجانا سا خوف بھی چھپا تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ ہوا یہ کہ 9 نوجوان اور یہ سب کے سب تجربہ کار کوہ پیما تھے، ایک بہت ہی مشکل سفر پر نکلے تھے، لیکن پھر ان کا خیمہ اندر سے پھٹا ہوا ملا اور ان کی لاشیں کچھ تو ٹھیک سے کپڑوں کے بغیر آس پاس کی برف میں بکھری ہوئی تھی۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ سالوں سے طرح طرح کی تھیوریز سامنے آئیں۔ کیا یہ کوئی ناکام فوجی تجربہ تھا یا KGB کا کوئی خفیہ آپریشن؟ شاید کوئی برفانی تودا گرا ہو، لیکن جو سرکاری رپورٹ آئی نا، اس نے تو اس راز کو اور بھی گہرا کر دیا۔ نتیجہ ایک نامعلوم زبردست قوت۔ بس چلے اب ایک زندگی اور موت کے پرجوش اسرار سے نکل کر ایک بالکل مختلف، ایک ٹھنڈی دماغی پہیلی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے صدیوں سے بڑے بڑے ماہرین کو الجھا رکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں وائنچ مینوسکرپٹ، 15ویں صدی کی ایک کتاب جس کی زبان، جس کی لکھائی آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا ہے۔ اور سنیے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بہترین کوڈ بریکرز نے بھی اس پر ہاتھ آزمایا، لیکن سب ناکام رہے۔ 1,70,000 سے بھی زیادہ اتنے حروف ہیں اس کتاب کے 240 صفحات پر، اور یہ کوئی بے ترتیب نشانیاں نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک پوری پیچیدہ دنیا ہے جس کی زبان سے ہم بالکل ناواقف ہیں۔ اب اس کی زبان میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ ایک طرف تو اس کے حروف کی ترتیب بہت زیادہ قابل پیشن گوئی ہے، مطلب ایک حرف کے بعد کون سا حرف آئے گا یہ اندازہ لگانا آسان ہے، جو کسی بھی اصلی زبان میں نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف یہ بالکل ایک اصلی زبان کی طرح کام کرتی ہے، جہاں کچھ الفاظ بار بار آتے ہیں اور باقی بہت کم۔ بس یہی چیز اسے ایک ہی وقت میں اصلی بھی بناتی ہے اور نقلی بھی۔ تو پھر آخر یہ ہے کیا یہ کسی جانی پہچانی زبان کا کوئی خفیہ کوڈ ہے، یا شاید کسی نے پوری کی پوری زبان ہی ایجاد کر دی ہو؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بے معنی لکھائی ہے، اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید یہ ایک اصلی قدرتی زبان ہے جو اب وقت کے ساتھ دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں، دیاٹلو پاس کا حادثہ ہو یا وائنچ مینوسکرپٹ کی پہیلی، ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے معلومات کا خلا۔ اور جب حقائق کم پڑ جاتے ہیں تو ہمارا ذہن اس خالی جگہ کو کہانیوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہمارا ذہن خالی جگہ کو پسند نہیں کرتا۔ جب حقائق چپ ہو جاتے ہیں تو ہماری سوچ اور تصورات جاگ جاتے ہیں۔ ہمیں جواب چاہیے، اور اگر جواب نہ ملے تو ہم خود ہی ایک جواب بنا لیتے ہیں۔ اور اسی خالی جگہ کو بھرنے کے لیے اکثر سازشی نظریات سامنے آتے ہیں۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں جو بظاہر بے ترتیبی میں ایک پوشیدہ ترتیب اور افراتفری میں ایک خفیہ منصوبہ تلاش کر لیتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال